نکلیے ذرا روڈوں کے اوپر جا کر دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے. میلے ٹھیلے لگ گئے, ڈھول ڈھمکے پہ لڑکے ڈانس کر رہے ہیں, مسجدوں کے چھجوں پہ ڈانس ہو رہا ہے, لڑکیوں کو ہور بنا کے بٹھایا ہوا ہے, چپس تقسیم ہو رہے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھپٹ رہے ہیں, جمعہ قضا ہو رہا ہے, نمازیں قضا ہو رہی ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جی کیوں آئے؟ 12ویں منانے کے لیے آئے. لائٹنگ کر کے, دغرے بنا کر, نقوش بنا کر, اونٹ کھڑے کر کے, پہاڑ بنا کر میلہ بنا دیا ہے. عورتیں مرد نکل کر تفریح کے لیے باہر نکل رہے ہیں, جسم سے جسم مس ہو رہا ہے مرد عورت کا, لیکن ثواب کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں. صاحب بھئی ہم تو دیکھنے جا رہے ہیں کہ 12ویں کی لائٹنگ کیسے. اس قسم کے لیڈروں کی حماقت کہوں یا اس کو حکمت کہوں؟ ان کے نزدیک حکمت یہ ہوگا, میں تو حماقت کہوں گا. بھلا مزار پہ چلے جاؤ, چادر چڑھا دو, تمہارا کام ہو جائے گا. ایک گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی, قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے نہیں ہو رہا, اس کتاب میں اس گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے. دیکھو ربیع الاول کے بارے میں لوگ اکثر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا, اس میں جشن کرنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی منانا, یہ اسلام میں کیسا ہے؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے, اس پر کوئی صحیح روایت موجود نہیں. اگر ہے تو بھائی کوئی دکھا دے, بھائی یہ روایت ہے, اس کے یہ راوی ہیں, سارے ثقہ راوی ہیں, ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ولادت کے دن کو امت سے چھپا لیا ہے تاکہ اس میں خرافات, کیونکہ پچھلی امتوں نے کیا نا اپنے انبیاء کی ولادتوں کے دن کے ساتھ. لیکن اگر فرض کر لیں, لوگ بحث کرتے ہیں نہیں جی فلاں نے لکھا ہے تو فلاں نے لکھا ہے, چلو مان لیا کہ 12 ربیع الاول نبی کا یوم ولادت ہے, تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یوم ولادت پہ کیا کرنا ملتا ہے؟ احادیث صحیحہ سے صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت, پیر کو آپ پیدا ہوئے. اب دیکھو پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے, کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو, جمع نہیں ہو سکے. 12 ربیع الاول نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے اور نہ ہی آپ کی وفات کا دن ہے. اس دن کا اسلام میں کوئی سرے سے سر پاؤں ہے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگوں کے منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, اس لیے مناتے ہیں لوگ. اتنے سارے علماء کی تقریریں آتی ہیں اس دن کی فضیلت پر, تو وہ اس لیے آتی ہیں کہ تقریروں پر بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. اتنی بات پر پوری امت کا اجماع ہے, صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے. ریاضی دان سے پوچھ لیں آپ, تو کیلکولیشن کے حساب سے 12 تاریخ پیر کے دن نہیں بیٹھ رہی. ناظرین, یہ ہمارے ملک میں روز اول سے یہ چیز چلی آ رہی ہے کہ 12 ربیع الاول کے مہینے میں اضافی طور پر روڈوں پر چراغاں کرنا اور مسجدوں میں چراغاں کرنا, اپنے گھروں کی تمام لائٹوں کو سجانا, اپنے گھروں کی تمام بلڈنگوں کو, پورے گھر کو لائٹوں سے سجانا اور مختلف قسم کی محافلیں سجانا اور میلاد کے نام پر روڈوں پر نکلنا اور جلوس وغیرہ کرنا اور سبیلے بانٹنا, یہ ہمارے ملک میں روز اول سے چلا آ رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ حضرات کو, جو حضرات اس کشمکش میں مبتلا ہیں کہ آیا یہ کرنا صحیح ہے, کیا یہ شریعت کا طریقہ ہے, کیا یہ سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کیا یہ آیا کسی صحابی میں سے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر یا اور کسی مہینے کو خاص کر کے ایسی تمام چیزیں کیا صحابہ اکرام سے ثابت ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے سوچنے کی اور غور کرنے کی اہم بات یہ ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی یا نہیں. تو اس کے لیے میں حوالہ جات آپ حضرات کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں. آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی یا نہیں. اس کے اندر علماء اور فقہاء کا اختلاف ہے, ائمہ محدثین کا اس کے اندر اختلاف ہے. آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے میں ائمہ اکرام اور جو مجتہدین ہیں ان تمام حضرات کے اختلاف ہے. اور اس میں کئی روایتیں
فقہائے کرام کی جانب سے بتلائی جاتی ہیں۔ بعض فقہا کی رائے 9 ربیع الاول کو ہے، بعض فقہا کی رائے 11 ربیع الاول کو ہے، اور یہ تو رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مبارک دن میں اختلاف کے حوالے سے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت اور عشق کرنے والے کون تھے؟ ناظرین، تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، اظہر من الشمس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ جان نشاور کرنے والے جو تھے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ ان سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی محبت کرنے والا تھا، نہ ہے، نہ آئے گا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جانیں تک قربان کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی سی ناراضگی پر کھانا پینا تک چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طور سے چاہے جس بھی حیثیت سے آپ دیکھیں، جس بھی طور سے طریقے سے آپ دیکھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود پر فوقیت دیتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہی تمام مسلمانوں کا جو ہے وہ ایمان کا حصہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک فلسفہ، ایک قانون، ایک قاعدہ بتا دیا کہ نبی جو ہے وہ تمام مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، اور جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ اس امت کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، وہ اس امت کی مائیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام امت، تمام مومنین کے لیے یہ فلسفہ، قاعدہ، قانون، کلیہ بیان فرما دیا۔ اب بات یہ ہے، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دار فانی سے پردہ فرماتے وقت کتنے صحابہ اکرام اس دنیا میں موجود تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، آپ صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، تو کیا کسی جلیل القدر صحابی یا کسی بھی صحابی سے آپ حضرات کو کوئی من گھڑت چیزیں جو آج ہم نے گھڑ لی ہے، روڈوں پر جلوس کی صورت میں، یا سبیلوں کی صورت میں، یا مسجدوں میں چراغاں کرنے کی صورت میں، یا کوئی محفل سجانے کی صورت میں، یہ کسی بھی صحابی سے آپ کو کسی مستند کتاب میں ایسی کوئی بھی روایت ثابت ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، بلکہ ہر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ عشق کرنے والے تھے، اور صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں عشق کرنے والے لوگ تھے۔ تو جب میرا سوال یہ ہے کہ جب ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1.25 لاکھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر نہ اس طرح کی کوئی خوشی منائی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر آئندہ آنے والے سالوں میں کوئی اس طرح کا کوئی غم منایا، تو آج ہم نے اگر یہ چیز اپنی طرف سے ایجاد کی ہے تو اس کو پھر ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرما دیا کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہ کرنے والی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ بھی اس گناہ میں یا غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ 12 ربیع الاول کو سبیل لگانے سے یا میلاد کر دینے سے یا مسجدوں میں چراغاں کرنے سے یا اپنے گھر میں لائٹیں لگانے سے کوئی ثواب مل رہا ہے، تو بلکہ میں آپ کی غلط فہمی دور کر دوں، ثواب ملنا تو دور کی بات، بلکہ یہ سراسر صریح گناہ کا مرتکب ہو رہے ہیں آپ، اور نہ صرف گناہ کا بلکہ بدعت کا مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور بدعت کے بارے میں ایک صحیح حدیث میں ایک واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کچھ امتی میرے پاس قیامت کے دن آئیں گے تو فرشتے ان کو آنے سے روک دیں گے۔ سوچ لیں کتنا بڑا گناہ ہے کہ فرشتے میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روک رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ کیا یہ میرے امتی نہیں، اے فرشتوں کیوں روک رہے ہو ان کو میرے پاس آنے سے؟ تو وہ فرشتے فرمائیں گے یا رسول اللہ، انہوں نے آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اس دین میں بہت ساری چیزیں نئی اپنی طرف سے ایجاد کی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا اور صریح گناہ ہے۔ تو ناظرین، میرا مقصد اس ویڈیو کا صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ آگاہی لے آؤں کہ 12 ربیع الاول کو اس طرح کی کوئی بھی چیز میلاد النبی کے نام سے ہو، چراغاں کے نام سے ہو، یا جلوس نکالنے کے نام سے ہو، یا کوئی سبیل نکالنے کے نام سے ہو، اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی عمل کرنا ہی ہے تو سب سے بہترین چیز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دی کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، جو شخص مجھ پر جتنی کثرت سے درود بھیجے گا قیامت کے دن بروز محشر وہ میرے اتنے ہی قریب ہوگا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی یا آپ کو اس ویڈیو سے ذرا سا بھی فائدہ ہوا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔